حضرت مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، ان کا ابتدائی تعارف بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ یہ بریلی شریف میں جمادی الاخری کے آخری دن یا 1 رجب 1246 ہجری میں پیدا ہوئے، اور ایک علمی اور گھرانہ جو بڑھائش خاندان ہے ان کا، تو ان کے ہاں ان کی پیدائش ہوئی۔ والد صاحب جو تھے مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہ سلسلہ نقشبندیہ کے شیخ طریقت تھے اور بہت بڑے عالم دین تھے۔ بحر العلوم علامہ عبدالعلی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا سلسلہ تلمذ یا شاگردی کا جو سلسلہ ہے وہ مل جاتا ہے۔ اور ان کے گھرانے میں مولانا نقی علی خان صاحب کی ولادت ہوئی، اور والد صاحب سے ہی انہوں نے زیادہ علم دین حاصل کیا۔ ان کے والد صاحب مفتی بھی تھے اور شیخ طریقت بھی تھے اور بڑے معزز تھے بریلی شریف کے اندر۔ تو علم دین آپ نے والد صاحب سے اور دیگر علماء سے حاصل کر کے مولانا نقی علی خان نے جو ہے وہ علم فقہ کے اندر بڑا کمال پایا، اور مزید جو ہے یہ وعظ و نصیحت ان کا جو ہے ایک اہم منصب کہیں، اور تصنیف و تالیف کی طرف بھی یہ متوجہ تھے۔ انہوں نے تقریباً 30 سے 40 کے لگ بھگ کتب و رسائل جو تالیف بھی کیے، اور بڑا ان مجاہدانہ انداز ان کا رہا۔ ماشاء اللہ علم دین اور سے محبت، لوگوں سے محبت، یہ چیز جو ہے وہ ان کے خاندان کے اندر بڑی اہم ہے۔ سخاوت جو ہے ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور جتنے بھی جو ہے وہ اخلاقی حسنہ آپ کہہ سکتے ہیں وہ ان کے اندر موجود تھے۔ اور انہوں نے جو ہے 51 سال 5 ماہ کی عمر جو ہے وہ پائی، اور ذیقعدہ کے آخری دن آپ کا وصال ہوا 1297 میں۔ تو یہ آپ کی زندگی کا کچھ جو ہے وہ خلاصہ ہے۔ سر ان کی سیرت میں ایک بات بیان کی گئی ہے کہ یہ اپنی گفتگو کے دوران قرآن کریم کی آیات اور احادیث مبارکہ اور اس طرح جو بزرگان دین کے اقوال ہوتے تھے یہ بھی گفتگو میں بیان فرمایا کرتے تھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی لوگوں کو قرآن کریم کی آیات اور احادیث کے بیان کا ایک شوق ہوتا ہے، یعنی ہم بھی اپنی گفتگو کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان لے کر کے آئیں، قرآن کریم کی جو ہے نا وہ کوئی آیت جو ہے وہ اس کو ذکر کریں، لے کر کے آئیں۔ یہ شوق ہونا اور اس کی تکمیل کرنا یہ کتنا اہم ہے، یا اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں، اگر آپ قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھنا چاہتے ہیں تو درست قرآن پاک آنا چاہیے، صحیح، اور پھر حدیث پاک بیان کرتے ہیں تو حدیث پاک بھی جو ہے اچھی طرح حفظ ہونی چاہیے۔ اپنی طرف سے ہمارے معاشرے کے اندر ایک بڑی پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کو شوق تو ہے کہ یہ جو ہے قرآن پاک کی آیت تو کم ہی بیان کرتے ہیں، بس یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے۔ اب وہ کہاں واقعی فرمایا بھی ہے کہ نہیں فرمایا؟ اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی جو ہے وہ اس طرح کہتے ہیں حدیث پاک میں آیا ہے۔ تو جب تک جو ہے ہمیں یقین نہ ہو ہمیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اللہ پاک کی جانب کوئی بات منسوب کر رہے ہیں یا پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہیں تو اس کے لیے پھر ہمیں اچھی طرح وہ بات یاد بھی ہونی چاہیے۔ قرآن و حدیث سے جو ہے جب استفادہ مکمل طور پر مضبوطی کے ساتھ ہوگا تو پھر ہم ان چیزوں کو لا سکیں گے۔ اور جب قرآن پاک کی آیت یا حدیث پاک کی بات ہم کرتے ہیں اور یہ ہماری گفتگو کا حصہ بنتے ہیں تو یہ ہماری بات کو اتھینٹک جو ہے وہ کر دیتا ہے، اور انہی احتیاطیں بھی ہیں۔ ان احتیاطوں کے ساتھ اگر جو ہے وہ، ویسے تو یہ علماء کا کام ہے کہ وہ اس طرح کی گفتگو کریں۔ اچھا، ایک اور بڑی پرابلم ہے کہ آیت مقدسہ بیان کریں گے یا پھر جو ہے حدیث پاک بیان کریں گے، جس موضوع پر بیان کر رہے ہیں اس پر یہ منطبق بھی ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، اس کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ اس موضوع سے یہ متعلق ہے بھی کہ نہیں۔ صحیح، کہ ہم قرآن پاک جو ہے وہ کی آیت کوٹ کر رہے ہیں لیکن کیا ہمیں یقین ہے کہ اس بات سے وہ مناسبت رکھتی ہے؟ یہ جو ہے وہ اس چیز کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہ علم دین ہوگا تو ہم جو ہے یہ دونوں چیزیں۔ اچھا، پھر ایک دوسری آپ نے بات کی اقوال بزرگان دین، تو یہ بھی جو ہے وہ اقوال بزرگان دین سے استفادہ کرنا یہ بہت زبردست اچھی بات ہے، اور واقعی جو ہے وہ بزرگان دین کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے یہ جتنا مضبوط ہوگا تو رب کی رحمت سے دین اسلام کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوگی۔ کہ ان بزرگوں نے جو قرآن و حدیث سمجھا تو یہ ہم سے زیادہ علم والے تھے،
اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے زیادہ قریب تھے، یہ بھی ایک جو ہے ایک بات ہے۔ تو اس لیے جو ہے بزرگان دین کی جو ہے وہ اقوال ضرور جو ہے وہ ہمیں بیان کرنے چاہیے اور اس سے فائدہ ہوگا۔